بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بدترین شخص وہ ہے جو دو منہ رکھتا ہے، ایک منہ سے ایک کے پاس جاتا ہے اور دوسرے منہ سے دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ جو گناہ سب سے زیادہ انسان کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہیں۔ جو شخص جھوٹی قسم کھائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سب سے بدتر کھانا اس شادی کا ہے جس میں مالدار بلا لیے جائیں اور محتاج چھوڑ دیے جائیں، اور جو شخص بلا عذر دعوت قبول نہ کرے اس نے خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ سود کھانے والے، کھلانے والے، کاتب اور گواہ سب برابر ہیں، سب پر خدا کی لعنت۔ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تکلیف سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا سارا قرض معاف کر دے۔ جو غرور کی وجہ سے اپنے کپڑے کو دراز رکھے گا، قیامت کے دن خدا تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ دولت مندوں کے پاس کم جایا کرو ورنہ خدا کے احسانات کی قدر جاتی رہے گی۔ وہ شخص بدترین انسانوں میں سے سب سے برا ہے جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر نہیں کرتا، معذرت کو قبول نہیں کرتا اور کسی گناہگار کے گناہ معاف نہیں کرتا۔ جو شخص اس امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہے اس وقت جب کہ تمام قوم متفق ہو چکی ہو اس کی تلوار سے خبر لو، خواہ وہ کوئی ہو۔ اگر لوگ یہ جان لیں کہ رات کو تنہا سفر کرنے میں کیا خدشات مضمر ہیں جو میں جانتا ہوں، تو رات کو کوئی شخص اکیلا سفر نہ کرے۔ سفر غضب کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہیں کھانے پینے اور آرام کرنے سے باز رکھتا ہے۔ پس تم میں سے جب کوئی اپنا مقصد حاصل کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر بار کی طرف لوٹ آنے میں جلدی کرے۔ جب تم میں سے کوئی شخص بہت دنوں تک سفر میں رہا ہو تو وہ رات کے وقت اپنے اہل خانہ میں اچانک نہ آ جائے۔ آدمی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ جن کی پرورش اور خبرگیری اس کے ذمہ ہے ان کی خبرگیری نہ کرے اور ان کو ضائع کر دے۔ تین قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک دھوکہ دینے والا، دوسرا بخیل اور تیسرا احسان جتانے والا۔ جس شخص سے کوئی علمی مسئلہ پوچھا جائے وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن ایسے شخص کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ میں احمقوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جو شخص دوسرے مسلمان کو کافر کہتے ہیں تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی مرد کسی مرد کے سطر پر نظر نہ ڈالے اور کوئی عورت دوسری عورت کے سطر پر نظر نہ کرے۔ نہ مرد ایک کپڑے میں برہنہ جمع ہو اور نہ عورتیں ایک کپڑے میں برہنہ جمع ہو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرماتا ہے جو خریدنے، بیچنے اور تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کرے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، سو اگر اس میں کوئی بری بات دکھائی دے تو اسے دور کر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کی باہمی محبت و شفقت کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم بخار و بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب لوگوں میں شائع کرے گا اور اس کو حقیر و ذلیل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے گھروں میں بغیر ان کی اجازت کے داخل ہونا حلال نہیں کیا، اور نہ ان کی عورتوں کو مارنا اور نہ ان کے پلوں کو کھانا حلال کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب گھروں میں محبوب تر گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ جو شخص یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کرے گا، بشرط یہ کہ وہ کسی ایسے گناہ کا مرتکب نہ ہو جو معافی کے قابل نہ ہو۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ جس شخص نے شہرت کے خیال سے کوئی کپڑا پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔
مسلمانوں کے راستے سے تکلیف اور ٹوکر کی چیز ہٹا دیا کرو۔ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو کر 3 رات سے زیادہ ترک ملاقات کرے۔ جب وہ دونوں ملے تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لے۔ ان میں سے اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں سبقت کرے۔ خدا کے بندوں میں بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، اور خدا کے بندوں میں بدترین بندے وہ ہیں جو ادھر ادھر کی چغلیاں لگاتے پھرتے، دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں اور پاک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ حیا ایمان کی علامت ہے اور ایمان جنت کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی گندگی ہے اور گندگی دوزخ کا موجب ہے۔ یہ علم کا نقص ہے کہ اس میں اضافے کا خیال نہ ہو، مزید علم کی خواہش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے جھوٹی بات اس طریقے سے بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھے۔ آدمی کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ کسی سے سنے اسے بے تحقیق دوسرے کے آگے بیان کرے۔ مسلمانوں میں اس شخص کا ایمان کامل ہے جو ان سب میں سے خوش خلق ہو۔ جو اپنے دوست کو کسی گناہ کا طعنہ دے وہ اس گناہ کا مرتکب ہونے سے پہلے نہیں مرے گا۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔